السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت امام اعظم میں شریک روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارے ساتھ حضرات سفیان ثوری، ابن شبرمہ، ابن ابی لیلہ، ابو حنیفہ، ابو الاوس، مندل اور حبان رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسے جید علماء تھے۔ جنازہ ایک بوڑھے سید زادے کا تھا۔ جنازہ میں کوفہ کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک جنازہ رک گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کی ماں بے تاب ہو کر نکل پڑی ہے، جنازہ پر اپنا کپڑا ڈال دیا اور اپنا سر کھول دیا ہے۔ عورت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میت کے باپ نے چلا کر کہا واپس جاؤ، مگر اس نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ باپ نے قسم کھا لی کہ یہیں سے لوٹ جاؤ ورنہ تجھے طلاق ہے، جبکہ ماں نے بھی قسم کھائی میں نماز جنازہ سے پہلے لوٹوں تو میرے سارے غلام آزاد۔ الغرض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشغول کلام ہو گئے۔ کیا ہوگا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ سب کو گمان تھا کہ یا تو طلاق واقع ہوگی یا قسم ٹوٹے گی۔ میت کے باپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی مدد کرے، لیکن کسی کو اس مسئلے سے چھٹکارے کا حل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں میت کے باپ کی نظر امام ابو حنیفہ پر جا رکی۔ اس نے امام صاحب سے گزارش کی کہ آپ ہی اس معاملہ میں کچھ کیجئے۔ امام صاحب آئے اور عورت سے معلوم کیا کہ قسم کس طرح کھائی۔ اس نے بتلایا۔ باپ سے پوچھا کہ تم نے کس طرح قسم کھائی، اس نے بھی بتلا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا میت کو یہیں پر رکھ دو، چنانچہ رکھ دیا گیا۔ امام صاحب نے باپ کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جو لوگ آگے نکل گئے تھے واپس ہوئے اور فوت شدہ لڑکے کے باپ کے پیچھے صف اگلی نماز پڑھائی گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کی ماں سے کہا کہ اب تم گھر چلی جاؤ، تمہاری قسم پوری ہو گئی، اور باپ سے کہا کہ تمہاری بھی قسم پوری ہو گئی۔ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس پر لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔ اس واقعہ پر ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا عورتیں آپ جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علمی نکات بیان کرنے میں نہ کوئی مشقت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ یہ سب ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا۔ آپ نہایت ہی ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ 45 سال تک روزانہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھتے رہے۔ رات کو 2 نفلوں میں پورا قرآن کریم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں، دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ اگر ایمان سریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ امام طبرانی نے بھی اس کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان حدیث میں بشارت دی ہے، اور یہ حدیث امام صاحب کی بشارت و فضلیت کے بارے میں ایسی ہی صریح ہے کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن جہر الملکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب الخیرات الاحسان فی مناقب امام ابو حنیفہ میں تحریر کیا ہے کہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض تلازمہ نے فرمایا، اور جس پر ہمارے مشائخ نے بھی اعتماد کیا ہے، کہ ان حدیث کی مراد بلا شبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے، اس لیے کہ اہل فارس میں ان کے معاصرین میں سے کوئی بھی علم کے اس درجہ کو نہیں پہنچا جس پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔